بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، تصور کرو مکہ کی تپتی ہوئی ریت جہاں سورج کی کرنیں زمین کو جلا رہی ہیں اور وہ اکیلا سایہ جو چل رہا ہے وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا پیٹ بھوک سے خالی تھا مگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں امت کی فکر تھی جو ہر لمحہ انہیں بے چین کیے ہوئے تھی۔ آؤ یہ کہانی میرے لہجے میں سنو تاکہ آسمان اور زمین دونوں گواہ بن جائیں۔ یہ کہانی ہے صبر کی، محنت کی اور سب سے بڑھ کر رحمت کی، جو ہمارے نبی کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ وہ سڑکوں پر چل رہے تھے، ان کے قدم ریت پر پڑ رہے تھے، پیٹ کئی دن سے خالی تھا مگر کبھی شکایت نہ کی۔ اچانک ان کی نظر ایک پرانی مٹی لگی تحریر پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، یہودی کے کھجور کے باغ میں پانی دو بدلے میں۔ وہ سوچنے لگے، اے اللہ، یہ تیری طرف سے موقع ہے، میں محنت کروں گا، اپنے ہاتھوں سے روزی کماؤں گا، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ انسان کو محنت کی دعوت دی جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس یہودی کے گھر کی طرف چل پڑے جو پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ راستے میں کہیں کہیں چھوٹے پتھر قدموں میں چبھ رہے تھے مگر وہ قدم طائف کی وادیوں میں خون کے چھینٹے بھی جھیل چکے تھے۔ یہ راستہ کیسا تھا؟ باغ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا مگر مالک کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے کہا، اے اس باغ کے مالک، میں تیرے باغ میں کام کرنا چاہتا ہوں، پانی دوں گا، محنت کروں گا، بدلے میں کیا تو مجھے موقع دے گا؟ یہودی نے ایک نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنسا گویا کسی مذاق پر، اے شخص، یہ باغ کوئی کھیل کا میدان نہیں، بتا کون سا کام کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پرسکون لہجہ رکھا جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ سنا ہے کہ پانی دینے کی مزدوری پر کھجوریں ملتی ہیں، میں وہی کام کروں گا، اللہ مجھے طاقت دے گا۔ یہودی کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ اس نے ایک پرانی اور کمزور رسی بالٹی میں سوراخ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، جا، وہ دور والا کنواں ہے، پانی نکالو، اگر ہمت ہے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہا، بالٹی کو رسی سے باندھا اور کنویں میں اتارا مگر جب وہ رسی کھینچنے لگے تو رسی چٹک کر ٹوٹ گئی اور بالٹی کنویں کی تاریک گہرائی میں جا گری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی مگر دور سے یہودی نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اللہ کے نبی، جن کے چہرے پر نور تھا، جن کی طرف مکھیاں بھی اتر نہیں سکتیں، ان پر ایک ظالم کا ہاتھ، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا پہاڑ بن کر بالکل اسی نرمی سے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو پوچھا، اے یہودی، جس ہاتھ سے تو نے مجھے مارا کیا اسے درد ہوا؟ کیا تیرے دل میں کوئی حسرت نہ اتری؟ یہودی حیران رہ گیا، اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ چیخا، درد ہرگز نہیں، تو نے میری بالٹی کنویں میں گرا دی اس لیے مارا، اب جا یہاں سے نکل۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، ٹھیک ہے اے یہودی، میں تیری بالٹی نکال دوں گا۔ یہودی پھر ہنسنے لگا، اس کی ہنسی طنز سے بھر گئی، تم اس کنویں سے بالٹی نکال لو گے؟ دیکھ لو، اس میں نہ سیڑھی ہے اور نہ کوئی سہارا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ مگر قدرت کے فیصلے انسان کے غرور کی نظر کب ہوتے ہیں۔ اے جبرائیل، میرا حبیب مشکل میں ہے، جا کنویں کا پانی اوپر بھر دے اور بالٹی میرے محبوب کے ہاتھوں میں پہنچا دے، میرا حبیب خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم کی بچھاڑ سی زمین کی رگوں میں دوڑ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام معجزانہ طور پر آ گئے، کنویں کا پانی جیسے دریا بن کر اوپر آیا اور وہ بالٹی جو گہرائی میں گر چکی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آ گئی۔ یہودی دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئیں گویا کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، مگر اس کی نگاہ میں سخت طنز نہیں تھا، صرف رحمت کا عکس تھا۔ وہ بالٹی لے کر باغ کی طرف بڑھا اور ہر درخت کو پانی دینے لگا جیسے کوئی رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ جب کام ختم ہوا تو یہودی نے کھجوریں توڑ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں لیں اور اپنے پیارے نواسوں کی تلاش میں نکلے۔ حسن اور حسین وہ دو ننھے پھول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن تھے۔ وہ چل رہے تھے جب کچھ چرواہوں کا قافلہ دکھائی دیا۔ اونٹ اور بکریاں چرواہوں کے ساتھ تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہوں سے پوچھا، اے چرواہوں، کیا تم نے میرے حسن و حسین کو دیکھا ہے؟ ان کے چہروں پر خوف و حیرت تھی۔ ایک چرواہا لرزتی آواز میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، ہم نے دو ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو اسی راستے سے گزرے اور پہاڑ کی طرف جا کر سو گئے۔ مگر اللہ کے رسول، ایک عجیب بات ہے، ہمارے اونٹ اور بکریاں انہیں دیکھ کر رونے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر رونے لگے۔ جب تک وہ بچے پہاڑ میں رہے، ہمارے جانوروں نے نہ گھاس چبائی اور نہ ہی پانی پیا۔ ہم سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں لے جائیں ورنہ ہمارے جانور بھوک سے مر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کے دل میں وہ درد اٹھا جو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ فرمایا، اے چرواہوں، تم لوگوں نے بچوں کو دیکھ کر صدمہ کھایا۔ دنیا بھی ان کے پیٹ میں کچھ نہ جائے، یہ جانور بھی ایک لقمہ نہ کھائیں گے۔ یہ سن کر چرواہوں کے چہروں پر سکون آیا، مگر نبی کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ پہاڑ کی طرف بڑھے جہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ وہاں ریت کو تکیہ بنا کر حسن و حسین سوئے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، مگر معصومیت کی چمک ابھی باقی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے ان کے پاس بیٹھے اور سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ لگا، دونوں بچے روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گئے، جیسے دریائے دل بحر میں مل گیا ہو۔ نانا جان، ہمارے گھر میں کھانا نہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی اور آپ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے، مگر جب آپ آئے تو آپ کو دیکھ کر ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے کھجوریں دی جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ مگر حسن و حسین نے فوراً انکار کر دیا، جیسے دو ننھے شیر اپنی جگہ پر جم گئے۔ نانا جان، ہم گھر نہیں جائیں گے، آپ کی بیٹی ہمارے لیے کھانا نہیں بناتی۔ جب ہم مانگتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھایا، انہیں گلے لگایا اور محبت سے منایا۔ آخر کار دونوں راضی ہوئے اور نبی کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ یہ کھجوریں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، دو تم کھاؤ، دو حسن کے اور دو حسین کے لیے۔ یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی بھوک مٹا دیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجوریں ہاتھ میں لیں، مگر نظریں اپنے ابو کے چہرے کی طرف گئیں۔ اوہ ابا جان، آپ کے گال پر انگلیوں کے نشانات کیوں ہیں؟ کس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پر ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے مجھے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ ظالم کو ناپید کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، پہلے کھا لو، یہ سوال ابھی مت پوچھو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا رحم والا ہے۔ مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا غم کم نہ ہوا، وہ رونے لگیں۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی، مگر ان کے دل میں وہ سوال گھوم رہا تھا۔ ادھر وہ یہودی اپنے گھر میں تھا۔ اس نے بے فکری سے، جیسے کوئی معمولی بات ہو، کہا، مجھے کیا معلوم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیا، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ اس کی بیوی کا چہرہ رنگ بدل گیا، وہ خوف اور غصے سے کانپ اٹھی۔ اس نے چیخ کر کہا، اے نادان، جسے تم نے مارا ہے وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم نے اللہ کے رسول پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ گناہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہارا یہ ہاتھ کبھی سلامت نہ رہے، فوراً جاؤ ان سے معافی مانگو، ورنہ یہ ہاتھ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اس نے کہا، میں یہ فیصلہ کسی حکیم یا بادشاہ کے پاس نہیں لے جاؤں گا، خود کروں گا۔ بیوی نے لرزتے ہوئے چاقو لائی اور اس نے اپنا ہاتھ خود کاٹ لیا۔
وہ کٹا ہوا ہاتھ اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں پچھتاوا بھر گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھایا، شاید یہی سزا ہے۔ جب وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا تو ہاتھ کٹا ہوا اور خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی کی، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا فیصلہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیا، خود ہی کر لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کیونکہ جس نبی کے جسم پر ظلم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے یہودی، تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا؟ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ سب کو معاف کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہودی کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کپ کپاتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جیسے انسان اس دنیا میں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، دیکھ میرا پیارا دوست کیا کرنا چاہتا ہے، جا اور کہہ دے کہ اگر نبی نے اسے معاف کر دیا تو جبرائیل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا سلام آپ پر ہو، کیا آپ نے اس یہودی کو معاف کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں غضب والا نبی نہیں، میں رحمت والا نبی ہوں، بدلہ لینے والا نہیں، معاف کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لباس اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر رکھا، اور سبحان اللہ، ہاتھ پہلے جیسا ہو گیا، نہ کوئی نشان رہا اور نہ درد۔ یہودی بے قرار رو پڑا، گویا اس کا بوجھ اتر گیا۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، جس ہاتھ کو آپ نے اپنی تھوک سے جوڑا، اسی ہاتھ کو پکڑ کر مجھے کلمہ سکھا دیں، مجھے مسلمان بنا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ یہودی اللہ کا بندہ بن گیا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر اسلام کے مضبوط ستون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں بے چین تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک کونے میں تھوڑا سا آٹا رکھا ہوا تھا جو شاید کئی دن کا رزق تھا، اور دوسرے کونے میں جانور کی کھال سے بنا ہوا پانی کا مشک لٹک رہا تھا۔ نہ کوئی آرائش تھی اور نہ ہی کوئی آسائش۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رو پڑے اور دل میں سوال اٹھا، یہ کیسی تفریق ہے؟ بادشاہوں کے پاس عیش و آرام ہے مگر اللہ کے رسول کے پاس یہ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا تو ایک پل کی چیز ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ امتحان دیا ہے اور ہم اسے پاس کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں پھر بھر آئیں، مگر اب غم کی بجائے عقیدت تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقی دولت دنیا میں نہیں، آخرت میں ہے۔ اس دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیا سبق سیکھا اور دن میں ٹھان لیا کہ دنیا عیش کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک نظر نہ آئے۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں میں غصہ اور فکر۔ وہ کچھ یہودیوں کے پاس پہنچے اور غصے سے بولے، اے چھپکلیوں کے بچوں، میرے نبی کہاں ہیں؟ بولو، ہمیں قسم ہے اللہ کی، ہمیں بتاؤ کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دیکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر آگے چلیں، شاید کوئی اور ملے۔ دونوں آگے بڑھے اور تھوڑی دور جا کر پہاڑ کے پاس ان کو چند چرواہے ملے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے چرواہوں، کیا تم نے اس راستے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک چرواہا بولا، 3 دن سے ایک شخص اس پہاڑ کی غار میں سجدے میں گرا ہوا روتا جا رہا ہے۔ 3 دن گزر گئے، اس کی سسکیوں سے پہاڑ ہل رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، جسے دیکھ کر جانور بھی کھانا چھوڑ دیں، وہ ہمارا نبی ہو سکتا ہے۔ دونوں غار کی طرف بڑھے۔ جب غار کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، ان کی سسکیاں پہاڑوں کو ہلا رہی تھیں۔ حضرت عمر نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
3 دن سے ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے، آپ ہمارے لیے رو رہے ہیں، اٹھیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے اتنے رو رہے ہیں تو اب سر اٹھا لیجئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، عمر مجھے لگتا ہے جب تک فاطمہ نہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نہیں نکلیں گے، چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ پھر حسن و حسین کو ساتھ لے کر حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب مل کر غار کی طرف گئے۔ غار کے دروازے پر حضرت فاطمہ آنسوں میں ڈوبی آواز میں پکاریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابا جان، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ 3 دن سے آپ نے ہم سب کو چھوڑ کر اس گہری پہاڑ کی غار میں اکیلے روئے رکھا، کیا آپ کو ہم پر کوئی ترس نہیں آیا؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر کہیں آپ کا پتہ نہ ملا، آپ ہمیں کیسے بھول گئے؟ اے پیارے ابا جان، اٹھیے، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے ایک بار پھر پکارا، یا رسول اللہ، اب باہر آ جائیے، دیکھیے آپ کا گھر، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کے لیے میں اپنے پیارے بچوں، آپ کے نواسوں حسن و حسین کو بھی قربان کر دوں گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا، اے جبرائیل، تو ابھی میرے دوست کی تمام امت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے چکا ہے۔ جبرائیل فوراً اس پہاڑ کی غار میں آئے اور بولے، یا رسول اللہ، سر اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی ذمہ داری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر قبول کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر واقعے میں رحمت، صبر، ایمان اور انسانیت کا نیا پیغام چھپا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔